नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दिन टेलीविज़न के प्रोग्राम कुरान करीम एक मुसलसल मौजज़ा का आज दूसरा हिस्सा पेश है। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है वही, किताबत वही और वही की तारीख़, कि वही से क्या मुराद है और तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में वही कैसे कैसे उतरती रही, और आज जो अवेलेबल वही है ये रिवील्ड नॉलेज किस हालत में हमारे पास मौजूद है। नाज़रीन, वही का लफ्ज़ी माना तो है और लुग़वी माना है इसका किसी को कोई मख्फी इतला देना, किसी के दिल में कोई बात डाल देना, किसी को आहिस्ता से कोई बात सुझा देना, ये वही का लुग़वी और लफ्ज़ी माना है। और मिसाल के तौर पर कुरान ने इन्हीं मानी में इस लफ्ज़ को यूँ इस्तेमाल किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व औहा रब्बुका इलन नहल। तेरे रब ने शहद की मक्खी की जानिब वही की। यहाँ वही से मुराद ये है कि अल्लाह ने शहद की मक्खी को सुझाया कि तूने किन किन पौधों पे जाना है, कहाँ कहाँ तूने बैठना है, कहाँ कहाँ से तुझे शहद के लिए बुनियादी मवाद मिल सकता है। ये तो लुग़वी मफ़हूम है वही का। और वही का इस्तिलाही मफ़हूम उम्दतुल कारी में अल्लामा ऐनी ने खूब लिखा। उन्होंने इसको यूँ डिफ़ाइन किया कि हुवल कलामुल्लाहिल मुनज़्ज़ल अला नबिय्यिन मिन अंबियाइही, कि सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह की जानिब से जो पैगाम उसके अंबिया तक आए उसको वही कहते हैं। ये वही अंबिया पे कैसे उतरती थी, इसके बारे में सबसे बेहतरीन और सबसे ऑथेंटिक इतला तो कुरान ही ने हमें दी है। कुरान में 2-3 जगह पे ये कहा गया अंबिया के बारे में। कुरान का बयान ये है कि मिनहुम मन कल्लमल्लाहु, कि अंबिया में से कई अंबिया ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने बराह रास्त कलाम किया। या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान का बयान यह है कि वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने बराह रास्त कलाम किया। गोया अंबिया पे वही आने का एक तरीका तो ये रहा कि अल्लाह ताला कई अंबिया से बराह रास्त, हम आम तौर पर समझते थे कि हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह कहा गया क्योंकि तूर पे हज़रत मूसा के साथ अल्लाह मियाँ बराह रास्त हम कलाम हुए। ये कुरान की आयत हमें बताती है कि मिनहुम मन कल्लमल्लाहु, अंबिया में से कई ऐसे हैं, गोया हज़रत मूसा के अलावा भी कई अंबिया होंगे जिनके साथ अल्लाह ताला बराह रास्त मुखातिब हुए। एक तो ये तरीका था अंबिया पे वही आने का, और दूसरा तरीका ये था कि अंबिया को जो ख्वाब आते हैं उनको ख्वाब में वही वसूल होती है। अंबिया के ख्वाब बिल्कुल सच्चे होते हैं। और मिसाल के तौर पर मैं कुरान ही से अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने नबी बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके बचपन में कहते हैं, आप फरमाते हैं अपने बेटे से, क़ाल या अबत फ़अल मा तुअमर, जब उन्होंने कहा अपने बेटे से कि मैं ख्वाब में तुमको ज़िबह करते हुए देखता हूँ, तो बेटा भी नबी था, बेटे को पता था कि ये अल्लाह की जानिब से इनको हुक्म आया है, ये वही उतरी है। तो उन्होंने अपने बाप से कहा, या अबत फ़अल, ए अब्बा, जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है आप वो कर गुजरे। और फिर कहा कि सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप देखेंगे कि मैं बहुत सब्र के साथ आपके सामने लेटा रहूँगा और ज़िबा हो जाऊँगा। तो गोया एक वही का दूसरा तरीका ये था कि अंबिया को ख्वाब आते थे। हमारे हदीस के वर्से में कई अहादीस हैं
کہ جس میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو جو خواب آتا دن کو آپ عین اسی طرح دیکھ لیتے، گویا آن جناب علیہ السلام کو وحی خواب کی صورت میں بھی آتی تھی۔ باقی بہت سارے انبیاء کو وحی کس طرح آتی تھی، ناظرین گرامی اس کے بارے میں ہمارے پاس ہمارے پورے پلتھورا میں، ہمارے پورے دینی ورثے میں باقی کوئی اطلاعات نہیں ہیں۔ ہاں آن جناب علیہ السلام پہ کس طرح وحی اترتی رہی، یہ میں بخاری شریف کو نقل کر رہا ہوں۔ بخاری شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، باب و بدء الوحی، وحی کے شروع ہونے کا باب، اور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آپ پہ اترنا ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیٹ جاتے اور اتنی شدت ہوتی جسمانی طور پر آپ پہ کہ آپ کی جبین مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی، آپ کا یوں لگتا کہ آپ کا وزن بہت بڑھ گیا ہے۔ اگر آپ کا سر مبارک حضرت بکر صدیق کے زانوں پہ ہے تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے لگتا تھا کہ کہیں میرا زانوں، میری ٹانگ ٹوٹ نہ جائے۔ تو گویا آپ پہ جب وحی اترتی صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ یہ محمد علیہ السلام کی ایک خاص کیفیت ہے، ان پہ وحی اتر رہی ہے۔ جب آپ اس کیفیت سے باہر نکل آتے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ وحی میں کیا سنتے ہیں؟ آپ فرماتے کہ میں گھنٹی بجنے کی آواز، جو عربی کے الفاظ ہیں حدیث میں صوت الجرس، کہ میں گھنٹی کی آواز سنتا ہوں۔ میں اپنے آج کے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میسج کو خود ڈی کوڈ فرماتے اور پھر صحابہ کو جو وحی اتری ہو اس کو لکھوا دیتے۔ ایک اور طریقہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترنے کا، وہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی صحابی کی شکل میں خود جناب علیہ السلام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے۔ عام طور پر سیدنا جبرائیل آپ کے سامنے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ، بہت جلیل القدر صحابی ہیں دہیہ کلبی، تو ان کی شکل میں آپ کے پاس آتے، سارے صحابہ سمجھتے کہ یہ دہیہ کلبی جناب علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ جبرائیل ہوتے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے، یا پھر سیدنا جبرائیل کسی غیر مانوس شکل میں، کسی اور آدمی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے۔ لوگ سمجھتے یہ کوئی اجنبی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھنے آیا ہے۔ حدیث کی ساری کتابوں میں ایک مشہور حدیث ہے جس کو حدیث الایمان کہا جاتا ہے کہ سیدنا جبرائیل ایک بہت وجیح شخص کی شکل میں آپ کے سامنے آ کے تشریف فرما ہو گئے، اور سارے صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ سارے صحابہ اس نووارد شخص کو پہچانتے نہیں ہیں، اور وہ نووارد خوبرو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ مل اسلام، مل ایمان، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کب آئے گی، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ تو پھر جب وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اس کو دوبارہ بلاؤ۔ جب صحابہ دوڑے مسجد کے باہر گئے تو وہاں کوئی شخص نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا یہ جبرائیل تھے، یہ تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے کہ جو سوالات بسا اوقات تمہارے ذہن میں آتے ہیں، انہوں نے ان سوالات کو مجھ سے پوچھا، میں نے ان کا جواب دیا۔ تو ایک وحی وصول کرنے کی ایک شکل یہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی وحی اترتی، آپ صحابہ کو معلوم ہوتا، صحابہ اور آپ کی ہدایت کے پیش نظر صحابہ نے جو آرٹیکلز آف رائٹنگ، یعنی جو لکھنے کی جو چیزیں تھی، قلم ہے، دوات ہے، کاغذ بہت عام نہیں تھا، یہ اونٹ کے کندھے کی ایک ہڈی ہے، وہ ایک بہت بڑی ٹیبلٹ بن جاتی ہے، بہت بڑی تختی بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے بالعموم
ऊंट के कंधे की उस बड़ी टेबलेट को, उस बड़ी हड्डी को साफ करवा के, मुलायम करवा के अपने पास रखा होता। उस जमाने में चमड़े पे भी लिखा जाता था, कपड़े पे भी लिखा जाता था, कागज पे भी लिखा जाता था। हर चंद कागज बहुत आम नहीं था, तो ये आर्टिकल्स ऑफ राइटिंग जो होते साहबा लेके आ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप एक एक लफ्ज को 3-3 मर्तबा बोलते। सहाबा जब लिख चुकते पूरी वही, तो लिखने के बाद आप किसी एक से कहते कि तुम पढ़ो क्या लिखा है, वो साहबी आपको पढ़ के सुनाता। अगर उसमें कोई गलती होती तो आप उस गलती को ठीक करवा देते, और अगर उसने ठीक लिखा होता तो गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सर्टिफिकेट अता फरमाते, हाँ तुमने ठीक लिखा है। ऐसी नाज़रीन गिरामी, ऐसी बहुत सारी तहरीरें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को लिखवाई, और वो अलग पारचात पे थी। कोई किसी बड़ी हड्डी पे थी, कोई कागज़ पे थी, कोई कपड़े पे थी, कोई चमड़े पे थी, या कोई किसी एक दरख्त की छाल मिलती थी जो कागज़ का काम देती थी, उस पे थी। और वो तहरीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ी गई, आपने उसको अप्रूव किया। इसको हमारी कुरानी उलूम की तारीख़ में इसको उर्ज़ा कहते हैं। ये अर्ज़ करने का लफ्ज़ उर्दू में भी मुरव्वज है। अर्ज़ करने का माना यह है किसी के सामने कोई चीज़ पेश करना। गोया उर्ज़ा एक ऐसी तहरीर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पेश की गई, और आपने उसकी अप्रूवल दी कि हाँ तुमने ठीक लिखा है। तो ये उर्ज़ात बहुत सारे लोगों के पास मौजूद थे, सारे लोग अपने अपने उर्ज़ात को महफूज रखते। एक बहुत अहम रिवायत है हज़रत ज़ैद इब्न साबित की, तबरानी की बहुत अहम किताब है अल-मुअजमुल कबीर। तो उसमें हज़रत ज़ैद इब्न साबित कहते हैं कि फ़ाइज़ा फ़रग़्तु, जब मैं वही लिख चुकता तो आसलम फरमाते इकरा हो, मुझे पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। जब मैं पढ़ के सुनाता, फ़ैन का नफ़ी ही सकतुन, अगर उसमें कोई गलती होती अकामहु, आसलम उसको ठीक करवा देते। सुम्मा अखरुजु बिही इलन्नास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अप्रूवल के बाद मैं उस वही के हिस्से को फिर लोगों के पास जाता, और मैं फिर लोगों को सुनाता कि ये नई वही उतरी है। हज़रत ज़ैद इब्न साबित बहुत बड़े लुग़तदान थे। मैं आपको याद दिला दूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया था कि आप इब्रानी ज़ुबान भी सीखें। आप सिर्फ अरबी के माहिर नहीं थे, अरबी के भी बहुत जलीलुल कदर ये ख़तीब और बहुत लुग़तदानी का इनको बहुत इनमें एक चाशनी थी लुग़तदानी की, ज़ुबान को बहुत समझते थे। इसके अलावा भी उस ज़माने की जो मुतदावल और करेंसी में जो ज़ुबानें थी उनको आप खूब जानते थे। नाज़रीन गिरामी, एक आम तौर पर तो हम सारे लोग समझते हैं 4 किताबें हैं। मैंने आज के मौजू में कहा कि वही की तारीख़ भी हम बताएंगे। आम तौर पर हम समझते हैं 4 ही किताबें हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले तौरात है जो हज़रत मूसा पे उतरी, और उसके बाद ज़बूर है जो हज़रत दाऊद पे, उसके बाद इंजील मुक़द्दस है जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पे, और चौथी किताब कुरान करीम है जो मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे उतरा। ये सिर्फ 4 किताबें नहीं हैं। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में है। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे, जिनमें से 315 को किताबें और सहीफे दिए गए। हम आम तौर पर समझते हैं कि 4 ही किताबें हैं, नहीं, ये 315। मैं वही की इस तारीख़ की जानिब अपने ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को इसलिए मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि ये 315 अल्लाह ने किताबें या सहीफ़े अपने बरगुज़ीदा अंबिया पे जो उतारे,
اس وقت وہ کس حالت میں ہیں یا ہم تک ان میں سے کون کون سے پہنچ سکے ہیں۔ یہ بحر مردار جسے انگریزی میں ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں، ناظرین گرامی یہ موجودہ اردن اور اسرائیل کے بیچ میں ایک بہت بڑی جھیل ہے جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ ڈیڈ سی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی اتنا، اس میں اتنے آلائشیں اور اتنی دیگر چیزیں ہیں کہ اس میں کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے، لہٰذا اس میں مچھلیاں بھی نہیں ہیں، چونکہ پانی بہت بھاری پانی ہے، جو بھی جاندار اس میں آتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، تو اس لیے، اور وہ زندہ نہیں رہتا ہے، اس لیے اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ اس ڈیڈ سی کی شورز پہ، اس کے ساحلوں پہ 1947 سے لے کر 1956 تک تقریباً 10 سال وہاں کھدائیاں ہوئیں۔ ان 10 سالوں میں وہاں کھدائیاں ہوئیں اور وہ کھدائیوں میں سے ہمیں 900 سکرول ملے۔ 900 سکرول، سکرول سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی کاغذ کو اس طرح لپیٹا جائے گول گول کر کے، اس کو سکرول کہتے ہیں انگریزی میں۔ 900 تحریریں ہمیں یہاں ڈیڈ سی سے ملی۔ ان کو ہماری تاریخ میں، ہماری تازہ ترین تاریخ میں ان کو ڈیڈ سی سکرولز کہتے ہیں، 1947 عیسوی سے لے کر 1956 تک۔ یہ 900 تحریریں یا عبرانی زبان میں ہیں، ان میں 80%، 900 کی 80% تحریریں یا عبرانی زبان میں ہیں یا ارامک یعنی آرامی زبان میں ہیں۔ باقی جو 20% ہیں وہ قدیم یونانی میں، فینیکی میں، سریانی یا دیگر زبانوں میں ہیں۔ ان کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلا کہ جو اس وقت ایکسٹینٹ ہم تک پہنچنے والی قدیم ترین وحی ہے وہ سیدنا ادریس علیہ السلام کی جانب منسوب کی جا سکتی ہے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام حضرت ابراہیم سے بھی بہت پہلے تھے، تو کوئی 4 یا 5 لائنیں ہیں جو قدیم ترین وحی ہم تک پہنچی ہے، اور وہ وحی اخلاقی تعلیمات پر مبنی ہے۔ بچوں سے پیار کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، کسی کا حق غصب نہیں کرنا چاہیے، خواتین کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ایسی 5-4 لائنیں ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کی جانب۔ امام ابن الجوزی ہے، ان کی ایک مشہور کتاب ہے المنتظم فی تواریخ الملوک والامم، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ عبرانی زبان میں ادریس کو اخنوخ کہا جاتا ہے، تو ہمارے پاس جو ان ڈیڈ سی سکرولز میں نام ملا ہے وہ عبرانی میں اخنوخ، عبرانی کی تحریر ہمیں 4-5 لائنوں میں ملی ہے۔ اس کے بعد جو قدیم ترین وحی ناظرین گرامی ہم تک پہنچی ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی جانب منسوب ہے۔ موجودہ عراق کا ایک علاقہ ہے سلیمانیہ، وہاں ایک چھوٹا سا قبیلہ رہتا ہے، قبیلے کا نام ہے بنی سعدیات۔ بنی سعدیات سلیمانیہ کے علاقے میں۔ اس قبیلے کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کسی زمانے میں حضرت نوح پہ اترنے والی جو صحیفہ یا کتاب تھی وہ پوری ہمارے پاس تھی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ضائع ہو گئی، اب صرف 4-5 سطور باقی رہی ہیں، وہ بھی اسی طرح کی اخلاقی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ اس کے بعد جو ہمیں وہاں سے کچھ چیزیں ملی وہ ان کی جانب میں اشارہ کرتا ہوں، اور وہ آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ہمیں وہاں سے اوستا ملی۔ اوستا زرتشت، انگریزی میں اسے زوراسٹر کہتے ہیں، اور ماہرین کی رائے میں اختلاف ہے، کئی کہتے ہیں کہ یہ زرتشت یا زوراسٹر، کئیوں کی رائے ہے کہ یہ 1200 قبل مسیح میں تھا، 1000 قبل مسیح میں تھے، یا 6000 قبل مسیح میں تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کم و بیش کوئی 1500 سال سے لے کر 1600-1700 سال سے لے کر 7000 سال پہلے تک کا ان کا زمانہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں
کہ ان کا زمانہ فلاں زمانہ تھا۔ ہاں، ان پہ کتاب اوستا ان کی کتاب ہے، اور یہ کسی زبان میں، قدیم پہلوی زبان میں یہ کتاب تھی، اور قدیم پہلوی زبان کو آج سے صدیوں پہلے پاجند زبان کہتے تھے۔ پاجند زبان بہت قدیم ہو گئی، تو اس کو ماہرین نے، جس طرح آج کل شیکسپیئر کی انگریزی کو میڈ ایزی انداز میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اسی مفہوم کو بحال رکھتے ہوئے دینی قیادت نے، انہوں نے کوشش کی اس کا ایک ایزی ورژن نئے انداز میں انہوں نے تیار کیا۔ یہ 9/10 حصے اس کتاب کے ضائع ہو گئے، صرف 1/10 حصہ ہم تک پہنچا ہے، اور ناظرین گرامی میرے سامنے اس کا انگریزی ورژن ہے، جو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی اپنے زمانے میں کبھی نبی ہوگا، زرتشت بھی اس کا سبب ہے کہ یہ 1/10 حصہ جو ہم تک پہنچا ہے، اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ زرتشت اپنے فالوور سے مخاطب ہو کے ایک دن کہتا ہے، لوگو میں نے دین مکمل نہیں کیا، قرب قیامت میں ایک شخص آئے گا جو دین کو مکمل کرے گا۔ میرے سامنے انگریزی ورژن ہے، اور جملہ یہ ہے، and his name will be mercy for the universe، اور اس کا نام رحمت للعالمین ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام گنوائے، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نے جو نام لیا وہ رحمت للعالمین ہے، اور یہ ہزاروں سال پہلے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ قرب قیامت میں آخری نبی آئے گا جو دین مکمل ہوگا۔ اس سے ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، دین ایک ہی ہے، حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دین کا تسلسل ایک ہی ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے ادیان تھے، ان میں ان کی کلرجی نے، ان کی دینی قیادتوں نے اپنے اپنے وقت میں، اپنے مفادات کے پیش نظر، اپنی الہامی کتابوں میں انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ طور پہ گئے، 40 تختیاں اٹھا کے لائے جن کے اوپر لکھا ہوا توریت لکھی گئی تھی۔ توریت ناظرین، توریت جو موجودہ توریت ہے 5 چیپٹرز پر مشتمل ہے۔ اس کا تیسرا چیپٹر ہے دی لا، اور عبرانی زبان میں قانون کو، لا کو توریت کہا جاتا ہے، لہذا پوری کتاب کا نام اسی باب کے نام سے موسوم ہوا۔ اور اس کا جو 5واں چیپٹر ہے تثنیہ، تثنیہ کے معنی کی گئی بات کو دوبارہ سے کہنا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو موجودہ توریت ہے، اس کے 5ویں چیپٹر میں ایسے بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 600 سال بعد کے واقعات ہیں، اور کسی یہودی کو بھی یہ دعویٰ نہیں ہے توریت یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیوں کی صورت میں لائے تھے۔ اگر وہ تختیاں آج بچی ہوئی ہوتی پھر تو وہ ایک امپیریکل ایویڈنس، ایک مادی شہادت ہوتی کہ ہاں ان کی کلرجی کو، دینی قیادت کو یہی بہتر لگتا تھا کہ وہ ان تختیوں کو کس طرح ضائع کر دیں، اور وہ ضائع ہو گئی۔ اس کے بعد جو قدیم ترین کتاب سامنے ہمارے آئی، وہ آج کتابی صورت میں موجود نہیں ہے، اس کو الگ کمپائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، زبور۔ زبور کا لفظی معنی ہے، عربی کا لفظ ہے زبور، زبور کا معنی ہے کتاب۔ زبور دراصل اولڈ ٹیسٹمنٹس میں سامس PSALM کی صورت میں موجود ہے، جو ہمارے مسیحی بھائی اتوار کے روز چرچ میں جو الاپتے ہیں۔ اور تیسری کتاب انجیل مقدس ہے۔ انجیل کا لفظی معنی تو خوشخبری کے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم ان ساری کتابوں کا الگ الگ تذکرہ کریں گے اور قرآن کا بھی الگ تذکرہ کریں گے تو ہم ساری الہامی کتابوں کو الگ الگ طور پر دیکھیں گے، اور آئندہ لیکچرز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم ایک کتاب ہدایت کیسے ہے۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان۔ سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، نور کا پیکر چاند سا مکھڑا، نور کا پیکر چاند سا مکھڑا، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور۔ مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر، ہو گیا نور ہی نور نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ درد مندوں کی سننے والا، بے قصوں کا غمخوار، درد مندوں کی سننے والا، بے قصوں کا غمخوار، دکھیا دلوں کا ہے وہ سہارا، دکھیا دلوں کا ہے وہ سہارا، حامی روزے شمار